عنوان لال حجرہ۔ وہ گاؤں جس کا نام اب صرف پرانی کتابوں میں ملتا ہے، کبھی انسانوں سے بھرا ہوتا تھا، مگر اب وہاں صرف خاموشی بسی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی ایک پرانی مسجد میں ایک حجرہ ہے، لال حجرہ۔ سرخ اینٹوں سے بنا وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، نہ کسی نے کھلتے دیکھا نہ بند کرتے۔ اور ایک تحریر جو اس دروازے پر خون سے لکھی تھی، جو اندر گیا کبھی باہر نہ آیا۔ ہمایوں ایک نوجوان مذہبی اسکالر تھا جو دیہاتی تاریخ اور پراسرار جگہوں پر تحقیق کرتا تھا۔ اس نے لال حجرے کے بارے میں پرانے کتب خانوں میں پڑھا اور پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اس حجرے تک جائے گا، خود دیکھے گا۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے، مگر ہمایوں نے سچ جاننے کا عزم کر لیا تھا۔ اس نے کیمرہ، قرآن اور کچھ ضروری سامان لیا اور اس گاؤں کا رخ کیا جس کے بارے میں اب کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں اتر گئی۔ ہوائیں ساکت تھیں، درخت بغیر پتوں کے، اور مسجد میں اذان کی آواز آ رہی تھی مگر کوئی مؤذن نہ تھا۔ ہمایوں مسجد میں داخل ہوا، وہاں سب کچھ پرانا تھا مگر ایک حجرہ بالکل نیا سا لگتا تھا، دیواریں چمکتی ہوئیں اور دروازہ سرخ خون جیسا۔ اس نے دروازے کے قریب جا کر قرآنی آیات پڑھنی شروع کی۔ کچھ لمحے بعد دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور زمین پر کسی زمانے کی پرانی ہڈیاں۔ ہمایوں نے قدم اندر رکھا، ایک تیز ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور دروازہ خود بند ہو گیا۔ اس نے ٹارچ جلائی مگر روشنی صرف چند قدم تک جاتی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اسے لگا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ ہر دیوار پر عجیب رسموں کے نشان، جیسے کسی پرانے جادو کے۔ آیات پڑھتے ہی دیواروں سے دھواں سا اٹھا اور ایک سایہ سامنے آیا۔ وہ نہ مرد تھا نہ عورت، نہ مکمل انسان نہ مکمل جنو۔ وہ بولا، تم نے بلایا اور اب تم یہاں رہو گے۔ ہمایوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین اس کے قدموں میں دھنسنے لگی۔ اچانک ہر طرف قرآنی آیات کی آوازیں گونجنے لگیں، جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ رونے، چیخنے، ہنسنے کی آوازیں۔ وہ سایہ غائب ہو گیا مگر در و دیوار حرکت کرنے لگے۔ ایک دروازہ کھلا جو پہلے وہاں نہ تھا۔ ہمایوں نے ہچکچاتے ہوئے قدم رکھا تو وہ کسی اور وقت میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بزرگ، ایک بچی اور ایک خالی حجرہ تھا۔ بزرگ بولے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کئی سال پہلے ایک جنوں نے قرآن کے خلاف عمل کرنے والے مولوی کو قید کیا تھا۔ وہ مولوی شیطان سے علم لینا چاہتا تھا اور اس حجرے میں ہر رات ایک نیا عمل کرتا۔ ایک رات اس نے ایک بے گناہ بچی کو قربان کرنے کی کوشش کی، تب جنوں آیا اور اسے اسی حجرے میں قید کر دیا۔ مگر اس مولوی کی روح آج بھی اس کمرے میں گھومتی ہے اور ہر آنے والے کو اپنی جگہ بناتی ہے۔ ہمایوں نے قرآن اٹھایا اور سورہ سویں پڑھنا شروع کی۔ فضا بھاری ہوتی گئی اور سامنے ایک سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ انسان کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں خون تھا، آنکھیں خالی اور زبان سے لعنتیں۔ وہ چیخا، تم بھی اس جیسے ہو، تم بھی میری دنیا میں آ گئے ہو۔ ہمایوں پیچھے ہٹا مگر اس کے قدم منجمد تھے۔ اس نے سورۃ الفلق پڑھنا شروع کی اور وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک ایک دروازہ نمودار ہوا جو نور سے بنا تھا، مگر اس کے اندر سے بچی کی آواز آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے مت چھوڑو۔ ہمایوں تذبذب میں آ گیا۔ اگر وہ روشنی کی طرف جاتا تو شاید بچ جاتا، مگر اگر وہ بچی کے پاس جاتا تو شاید قید ہو جاتا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر بچی کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا، سارا حجرہ ہلنے لگا۔ زمین پھٹ گئی، دیواریں چیخنے لگیں اور سائے ہر طرف پھیلنے لگے۔ ہمایوں نے پوری قوت سے سورۃ الرحمن پڑھنی شروع کی اور ایک لمحے کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ بچی اس کی گود میں بے ہوش تھی اور وہ روشنی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب وہ بھی لال حجرے کا حصہ تھا۔ کئی دن بعد کسی کو ہمایوں کی ریکارڈنگ ملی جس میں وہ کہہ رہا تھا، میں نے سچ دیکھا، مگر کچھ سچ کبھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو لال حجرے کے قریب مت جانا۔ کہتے ہیں آج بھی لال حجرے کی دیواروں سے کبھی کبھی بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اگر غور سے سنو تو ایک آواز یہ بھی آتی ہے، میں واپس آؤں گا، مگر اکیلا نہیں۔